معزز اساتذہ صاحبین، ہیڈ ماسٹرز، کامپلیکس ہیڈ ماسٹرز، یمیوز اور سیکٹوریل آفیسرز، آپ تمام کا اس سیشن میں استقبال ہے۔ محترم اساتذہ صاحبین، آج کے اس سیشن میں ہم لوگ جماعت اول میں EVS مطالعہ ماحول میں کن کن مشاغل کو انجام دینا ہے اور ان کی منصوبہ بندی کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، جس کے لیے میں محمد محمود علی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب شہید علی حضرت صاحب، جو SRG ممبر ہیں اور ڈیجیٹل لیسن میں آپ پیش رہے ہیں اور سماجی ورکر ہیں۔ اب سب سے پہلے شاہد صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ اسکول آمادگی ماڈیول میں کیا کیا نکات ہیں، آپ اس پر روشن ڈالیے۔ بہت شکریہ محمود علی صاحب۔ میں تلنگانہ کے تمام معلمین و معلمات اور دیگر افسران کا آج کے اس لائیو سیشن میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ سیشن ہمارے لیے ضرور ثمر آور ثابت ہوگا، کیونکہ نیو ایجوکیشن پالیسی کی سفارشات پر عمل کرنے کی جانب یہ ہمارا پہلا کامیاب اقدام ضرور ثابت ہوگا۔ دیکھیے محمود صاحب، تعلیم سے مراد کسی فرد کی پوشیدہ جبلی صلاحیتوں کو ابھارنا یا اسے فروغ دینا ہے، اور ان صلاحیتوں کو ابھار کر اس کے ذریعے سے فرد کی شخصیت کی تعمیر کرنا ہی تعلیم کا مقصد ہے۔ اور ان صلاحیتوں کے ابھارنے کے لیے ان پوشیدہ ہڈن ایبلٹیز یا کیپیبلٹیز یا پوٹینشلٹیز کو ابھارنے کے لیے ہمیں ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ایک انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ماحول ہوتا ہے ہمارا اسکول، وہ ماحول ہوتا ہے ہمارا کمرہ جماعت۔ تو چونکہ کمرہ جماعت کے ماحول کو ہمیں ان نیو کمرز کو خوشگوار بنانا ہے۔ دیکھیے یہاں پر میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بات محمد علی صاحب کو تمام اساتذہ اکرام کے گوش و گزار کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے نئے طالب علم ہیں وہ جب اسکول میں آتے ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ روتے ہوئے آتے ہیں، تو رونا ہی ان کی مدر لینگویج ہوتی ہے اور رونے سے ہی وہ اپنی دیگر ضروریات پوری کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب اسکول آتے ہیں تو یہ ہمارے اساتذہ اکرام ہیں جن کا ایک یوں سمجھیے کرشمہ ہے کہ وہ اس رونے کی آوازوں کو، ان بے ترتیب آوازوں کو ایک ترتیب میں لاتے ہیں، ان بے تکے معلومات کو ایک ترتیب میں لاتے ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ رونا آگے چل کر ایک اورل لینگویج میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ اورل لینگویج آگے جا کر ایک ریٹن لینگویج میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے یہ ماحول کا ہی اثر ہے کہ کچھ ہی سالوں میں بچہ اپنے مافیوز ضمیر کا بھی اظہار کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں جو اکثر ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 کے سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو اسکول ریڈینس ماڈیول تیار کیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں وہ ماحول تیار کرنا ہے، یعنی ایسا ماحول، اس ماحول کو ہم کیا نام دیں گے؟ اس ماحول کو ہم نام دیں گے ہارمونیس لرننگ انوائرمنٹ، یا خوشگوار تعلیمی ماحول۔ اور یہ ہارمونیس انوائرمنٹ ہوگا تو بچے کے اندر کی بھی جو جبلی صلاحیتیں ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ فروغ پائیں گی، اور وہ ہندوستان کا ایک ذمہ دار شہری بنے گا، وہ اپنے ماحول سے واقف ہوگا، وہ کس طرح سے مجھے آگے بڑھنا ہے اور میری ایک ذمہ دار شہری کے تحت میری ذمہ داریاں کیا ہیں وہ سیکھے گا۔ تو بہرکیف میں اگر ایک بات کہہ دوں کہ یہ ودیا پرویش کیا ہے، تو یہ 3 month پلے بیسڈ اسکول پریپریشن ماڈیول فار گریڈ 1 ہے محمود علی صاحب۔ جی شاہد صاحب، آپ نے بچہ جب روتے ہوئے آتا ہے اسکول کو، جی ہنسنا سکھا دیا بچے کو، تو معلمین بھی جو نا اس سے محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ جی یہ جو ہمارا 60 دن کا پروگرام ہے، یہ 60 روزہ پروگرام میں اسکول آمادگی میں کیا کیا مشاغل ہونا چاہیے، اس پر بھی ہمیں بات کرنا ہے۔ میں اب شاہد علی حضرت صاحب سے یہ دریافت کروں گا کہ بچوں میں بحیثیت ٹیچر ہم کون سی بنیادی استعدادوں کو فروغ دینا ہے اور ان کے کیا کیا مشاغل ہوں گے؟ پلے وے میتھڈ میں آپ ایکسپلین کیجئے اس کو۔
بہت شکریہ محمود علی صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہمیں دیکھنے والے تقریباً تبھی معلمین و معلمات کے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ ای وی ایس کے لیے کور کمپٹنسیز کیا ہونے چاہیے انہیں. مطلب جیسا کہ ابھی میرے پیشرو مقرر نے استعدادوں کی تعریف کر دی تھی کہ بچوں کے رویوں اور ان کی قابلیتوں اور صلاحیتوں کو مد نظر رکھ کر تیار کیے جاتے ہیں. تو دیکھیے ٹیچرس آر دا فرسٹ کلاکار ان دا ورلڈ اینڈ آل کائنڈ آف کلا سٹارٹس فرام اے ٹیچر. تو ایک ٹیچر وہ کلاکار ہے جس کے ذریعے سے ہر طرح کی کلا کا وجود عمل میں آتا ہے. تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سینسری آرگنز آر دا مین گیٹ آف نالج. یعنی ہمارے جو سینسری آرگنز ہے اسی کے ذریعے سے طلبہ سیکھتے ہیں, اسی کے ذریعے سے لرننگ کی شروعات ہوتی ہے. یعنی ایک اور بات بھی یہاں پر غور کرنے والی ہے کہ جس لرننگ میں, جس اکتساب میں جتنے زیادہ سینسری آرگنز یوز ہوں گے, استعمال ہوں گے, وہ لرننگ اتنی زیادہ پائیدار ہوگی, وہ اکتساب اتنا ہی زیادہ دیر پا ہوگا. تو ہمیں یہاں پر کچھ کور کمپٹنسیز جو ای وی ایس کے لیے بہت سارے ہیں, لیکن ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں ان کے لیے جو بیسٹ ہو, ان کے لیے جو بہتر ہو, وہ ایک پی پی ٹی کے ذریعے سے آپ دیکھیے, اس پر ہم تھوڑی ہی دیر میں غور و فکر کریں. یہاں پر دیکھیے کہ جو 8 کور کمپٹنسیز ہیں, نمبر 1 ہے کریٹیکل تھنکنگ, نمبر 2 ہے پرابلم سالونگ, نمبر 3 ہے مینیجنگ انفارمیشن ہے, نمبر 4 کریٹیویٹی اینڈ انوویشن ہے, نمبر 5 ہے کمیونیکیشن, نمبر 6 ہے کولیبوریشن, اور نمبر 7 ہے کلچرل اینڈ گلوبل سٹیزن, اور نمبر 8 ہے پرسنل گروتھ اینڈ ویل بینگ. تو آئیے ان کو تھوڑا سا, تمام کے اوپر تو میں روشنی نہیں ڈالوں گا, اس میں سے جو سب سے اہم چیزیں ہیں وہ چیزوں کو اگر ہم سمجھیں تو سب سے پہلے بچے کے اندر ہمیں کریٹیکل تھنکنگ, مسئلے کا جائزہ لے کر اس کا امکانی حل تلاش کرنے کی جانب انہیں یہ استعداد کو فروغ دیا جانا چاہیے محمود علی صاحب. تو اور اگر ہم دیکھیں تو دوسری چیز یہ استعدادوں کے فروغ کے درمیان انہیں ہم ان کے کمیونیکیشن کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے اپنی بات کو رکھ پاتے ہیں, کس طرح سے اپنے مافی الضمیر کو اظہار کر پاتے ہیں. یہ وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا مطلب بچوں کی ہیلپ کرنی چاہیے. تو میں یہاں پہ ایک کولیبریشن پر ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی تمام اساتذہ اکرام کے گوش و گزار کرنا چاہوں گا کہ کولیبریشن جو لفظ ہے یعنی سب لوگوں کو شامل کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی, آپ کے پاس جو نئے طالب علم آ چکے ہیں ان طالب علموں کو آپ اپنے کمرہ جماعت سے تھوڑا سا باہر کی جانب لے جائیں, باہر لے جا کر ہر طالب علم سے کہیں کہ انہیں 5 کچھ ایسی چیزیں کلیکٹ کرنے کے لیے کہیں جو مختلف ہو, جیسے کہ ایک چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا ہو, چاکلیٹ کا ریپر ہو, ایک چھوٹا سا لیف یا پتا ہو, یا کاڑی ہو, یا کوئی پیپر وغیرہ ہو, یا کوئی بھی چیز جو انہیں 5 مختلف چیزوں کی ملے وہ لا لے, یا پھل لے سکتے ہیں, وہاں پہ کچھ اور بھی چیزیں لے سکتے ہیں. جب یہ لوگ تمام لوگ باہر جائیں گے اور وہ سب چیزیں کلیکٹ کر کے لے کر آئیں گے, تب ان کے ذریعے سے ہم ان کو ماحول کا مطالعہ کس طرح سے کروایا جا سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے ذریعے سے دوسرے سبجیکٹس میں بھی اس کی بہت زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے کہ اگر بچوں نے پتے, الگ الگ بچوں کے پاس پتے ہیں, تو اگر ہم یہ کہیں گے جس کے پاس پتے ہیں, لیوز ہیں, وہ الگ گروپ بنا لیں, تو اس طرح سے اس گروپ کے ذریعے سے وہ ایک الگ گروپ تیار ہو جائے گا. تو پتے کا رنگ اور وہ کہاں تھا اور پیڑ پر کہاں اگتے ہیں, پتے کی شکل وغیرہ کے تعلق سے ہم وہاں پہ ان کو معلومات دے سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس کے ذریعے سے تمام بچوں کو ہم گنتی سکھا سکتے ہیں کہ ہر بچے کے پاس ایک پتا ہے تو 5 گروپوں کے بچوں کے پاس کتنے پتے ہوں گے. اور اسی نہ صرف یہ ہمیں جمع سکھائے گا, اسی طرح سے اگر ہم اس کو الگ کر دیں تو تفریق سکھائے گا, اور اس کو مسلسل جمع کرتے جائیں تو یہاں پہ ضرب کا بھی عمل ہو جائے گا, اور اس طرح سے اس کو تقسیم کر دیں تو تقسیم کا عمل بھی ہو جائے گا. یعنی یہ کولیبریٹی اپروچ ایک اتنی زبردست اور بہترین ایکٹیویٹی ہے سر. اس کے ذریعے سے ہم یہ جو نئے آنے والے بچے ہیں ان کا جو فیئر فیکٹر ہے, یہ جو اول جماعت میں ہمارے پاس آئے ہیں, اب جب ان کو ہم ملا کر کسی چیز میں شامل کریں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ بھئی یہ تو بہت آسان ہے, یہ تو کھیل ہے,
اور کھیل کھیل میں سکھانا ہی ہمارا مقصد ہے، ہمارا نصب العین ہے۔ جی شاہد صاحب، آپ نے حسی اعضاء کو اکتسابی دروازہ کہا ہے، جی سر۔ تو ان حسی اعضاء کو مشاغل کے طور پر یہ 60 دنوں میں جو پروگرام ہمیں انعقاد کرنا ہے 1 نومبر سے، یہ مشاغل کس طرح کے ہوں گے ای وی ایس کے لحاظ سے؟ آپ اس پر روشنی ڈالیے۔ جی ہاں سر، تو اگر ہم مشاغل کے لیے ہم پی پی ٹی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر، تو ایک سب سے پہلے دیکھیے یہ پی پی ٹی پہ آپ ذرا غور کریں۔ تمام میں معلمین و معلمات سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ اس پی پی ٹی پر نظر ڈالیں کہ یہاں پر جو ایام کے حساب سے جو عنوانات دیے گئے ہیں، موضوع دیا گیا ہے، اور ان کو کس طرح سے ہمیں بچوں کو پڑھانا ہے، وہ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے مکانات ہے، مکانات کے اقسام ہیں، مکانات کی تعمیری اشیاء ہے، چھتوں کے اقسام ہیں، مکانوں کے فرش ہے، اور مکانوں میں استعمال ہونے والی اشیاء کے بارے میں یہاں پر کہا گیا ہے۔ تو یہ موڈیول، یہ تمام 60 یوم کا مشاغل آپ تک ضرور پہنچائے جائیں گے۔ تو یہاں پر جو ہمیں اشیاء کی ضرورت ہے، ان اشیاء کو ہم چاہیں تو کہیں کسی قریبی جو کنسٹرکشن سائٹ ہوگی یا کہیں اگر کوئی تعمیر ہو رہی ہو تو پوری احتیاط کے ساتھ بہت دور سے وہاں سے اگر ہو سکے تو چیزیں اٹھا لائیں اور ان کے نام اور ان کی رنگت، ان کی ساخت، ان کے افعال بتائیں، اور مکان کے استعمال میں شروع میں کس طرح سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ بنیادیں اٹھانا یا پلرز ریز کرنا، اور یہ تو ایک پختہ مکان کی تعمیر کی بات ہو گئی۔ تو یہاں پر بچوں کو، کیونکہ ان کے پاس سابقہ معلومات بہت ساری ہوتی ہیں، اور ان معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں بتایا جائے کہ مکانات کی اقسام یہ ہیں، اور اس طرح کے مکانات میں یہ اشیاء استعمال ہوتی ہیں، ان کے نام کیا ہے۔ تو یعنی کہ ان کی جو معلومات جو بکھری ہوئی تھی ان کو ایک طریقے سے ایام واری یہاں پر بتایا گیا ہے۔ جی، یعنی مطالعہ ماحول کا مطلب یہ ہے کہ ماحول سے روشناس کرایا جائے۔ جی بالکل۔ تو کیا محترم اساتذہ صاحبین، مطالعہ ماحول کے جو مشاغل ہیں ان کو انجام دیتے ہوئے ہمیں اسسمنٹ بھی درج کرنا ہے، یعنی معلم خود جو مشاغل بچوں سے کروا رہے ہیں، جو مشاغل کے ذریعے بچوں کو علم بہم پہنچا رہے ہیں، تو ان کے مطابق اسسمنٹ کا اندراج کرنا ہے۔ وہ 20 دن میں ایک مرتبہ ہوگا، 40 دن میں ایک مرتبہ ہوگا، اور 60 دن میں ایک مرتبہ ہوگا۔ ابھی آپ جیسے وحید اللہ شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ امتحان نہیں ہے، معلم خود بچوں کے رویوں میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، ترتیب میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، جیسے ابھی شاہد صاحب نے کہا کہ کولیبریشن سے ماحول کے ذریعے ریاضی سکھانا، اس میں رویے میں کیا کیا ترتیب آ رہی ہے، یہ ریکارڈ کرنا ہے ہمیں۔ اس کے بعد ہم اس سیشن کو یہیں اختتام پر پہنچا دیتے ہیں۔